نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فرشتہ۔ خدا کی پیدا کی ہوئی بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خدا نے خصوصی صلاحیت اور خاص اختیارات دیے ہیں۔ وہ کائنات میں بڑے بڑے تصرفات کر سکتے ہیں۔ تصرفات سے مراد بہت سے کام، مگر ان کا سارا عمل خدا کی مکمل تابعداری میں ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کائنات میں وہ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ ادنا درجہ میں بھی خدا سے انحراف نہیں کرتے، یعنی اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام جیسے کہا جاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں اور 100% ویسے ہی کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ ہم فرشتوں کے بارے میں آگے چلیں، تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ فرشتوں پر ایمان لانا دین کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی اشرف، معزز اور افضل مخلوق ہیں۔ اور اس میں ایک چیز جس کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی میں، جبریل علیہ السلام جو ہیں سب فرشتوں میں بڑے ہیں اور وہ وحی لے کر آئے ہیں۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی امانت دار فرشتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات فرشتے انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے کچھ سکھا کر گئے تھے سوال کے ذریعے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے بہت سے کام لگا رکھے ہیں، اور ان میں سے فرشتوں میں مختلف درجات بھی ہیں۔ کچھ مقرب فرشتے ہیں، بلند درجہ فرشتے ہیں، اور کچھ عام فرشتے ہیں۔ لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا جو بنیادی کردار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی طرف سے سپرد کیے ہوئے بہت سے کام سر انجام دینا۔ یہ لکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر لمحہ بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، مثلا ستاروں کی گردش، سورج اور چاند کا چمکنا، زمین کا گردش کرنا، اسی طرح بارش، موسم اور دوسری بہت سی تبدیلیوں کا پیش آنا، انسان اور حیوان کی نسل کا زمین پر مسلسل باقی رہنا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہر وقت دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ان سب کا انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں۔ گویا وہ کائنات میں منتظم کا رول پلے کر رہے ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ خدا کی کائنات میں خدا کے انتہائی وفادار اور فرما بردار کارندے ہیں۔ یعنی فرما بردار کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہی، اس کے ساتھ یہ کہ وہ انتہائی وفادار بھی ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان اپنے کاموں کو کرنے اور کرانے کے لیے مختلف چیزوں سے کام لیتا ہے۔ مثلا انسان انسانوں سے بھی کام لیتا ہے، جانوروں سے بھی کام لیتا ہے، اسی طرح دیگر بے جان مخلوق سے بھی کام لیتا ہے، مشینوں سے اب کام لیتا ہے انسان۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے آگے جتنی بھی چیزیں مسخر ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے ہے، دوسرے یہ کہ وہ مکمل طور پر انسان کی تابعدار نہیں ہے۔ دنیا میں مینجمنٹ سائنس ایک باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے، اور سال ہا سال لوگ اس کی تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، اور پھر ڈگریز لینے کے بعد بھی کام کے دوران آن جاب بہت سی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، اور اس میں نئی نئی تھیریز بھی آتی رہتی ہیں، اور ایک طرح سے پوری دنیا میں ایک غلغلہ ہے اس بات کا کہ کس طرح مختلف اداروں کے اور مختلف کمپنیوں کے اور فیکٹریوں کے انتظام کو بہتر بنایا جائے، اور اس میں مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سبھی جانتے ہیں، جو لوگ براہ راست اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نہیں بھی، وہ سب جانتے ہیں کہ ہر مینجمنٹ کے اندر کیسی کیسی خرابیاں ہیں، کیسی کیسی کمیاں، کتنے فلاز ہیں۔
تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انسان کا قائم کردہ نظام یا انتظام جو ہے وہ کسی بھی طور پر کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. اس میں جتنی بھی کوشش کی جائے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی. مثلاً اگر آپ ایک انسان کو پوری طرح ٹرین کر دیں، بہت سا ایکسپیرینس اس کو حاصل ہو جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنیاں اپنے کام کرنے والوں کو بڑی بڑی تنخواہوں پر اور بہت بڑے رقمیں خرچ کر کے ان کو نئے نئے کورسز کراتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایک شخص اتنا ایکسپیرینس گین کر لیتا ہے اور وہ جاب چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کام چھوڑ جاتا ہے، کہیں اور جا کے کرنے لگتا ہے، نہیں وفاداری کا ثبوت نہیں دیتا. اسی طرح بعض اوقات وہ بیمار پڑ جاتا ہے، بعض اوقات زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ یہ نظام جو ہے اور یہ انتظام جو ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ اپنے وقت پر ہی طلوع ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کر رہی ہیں. اسی طرح انسان آپ دیکھیں کہ مختلف مشینوں سے کام لیتا ہے. مشین جتنی بھی پرفیکٹ ہو، آپ جتنی چاہیں قیمت دے کر کوئی بہترین سے بہترین مشین خرید لیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، مثلا کمپیوٹر ہی کی مثال لیں، آپ جتنے بھی مہنگے سے مہنگا کمپیوٹر خرید لیں، لیکن بہرحال وہ مشین ہے، اور بعض اوقات اس میں اچانک ایسی خرابیاں واقع ہو جاتی کہ سبھی اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے، یہ مشین ہے. اور بعض اوقات روٹ کاز بھی نہیں پتا ہوتی، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں خرابی ہوئی ہے. بہت سی گارنٹیز کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں جب ان کی بنائی ہوئی مشینیں خود انہی کو دھوکہ دے جاتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہے، اور ستارے، سیارے، زمین، بارش، موسم، یہ تمام چیزیں بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں. یہ لگتا ہے کہ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھتا، مگر فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں. فرشتے انسانوں کو دیکھتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے انسان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں وضاحت آتی ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ بامرہ. لہو معقبات، اس کے پیچھے آنے والے، یعنی معقبات اس کا پیچھا کرنے والے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی محافظ فرشتے انسانوں کی بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے انسانوں کی موت بھی واقع کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ یہی فرشتے انسان پر موت بھی واقع کرتے ہیں اور اس کی روح کو یہاں سے لے جاتے ہیں، یعنی دنیا سے لے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے. اور جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاتے. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، نہ لمحہ آگے کرتے نہ پیچھے کرتے، اور کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں کرتے. جیسے اللہ کا حکم ہو اسی کے مطابق وہ کام کر کے لاتے ہیں، یعنی روح کا نکالنا یا جہاں اس کو پہنچانا ہے وہاں تک. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ فرشتے موجودہ دنیا کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور فرشتے ہی آخرت میں جنت اور دوزخ کا انتظام بھی کرنے والے ہیں. اور جہاں تک جنت اور دوزخ کے انتظام کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ انسان کے سامنے قیامت کے دن لے آئی جائے گی، اور اس حال میں کہ اس دن اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. یعنی جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور پھر جہنم کے اوپر ایک بڑا فرشتہ جس کو مالک کہا جاتا ہے، وہ داروغی کی حیثیت میں مقرر ہے، اور جہنمی اس سے کبھی کبھی بات بھی کریں گے اور اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے رب سے فریاد کرو کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دے. بہرحال فرشتے بہت بڑی مخلوق ہیں جن کی پوری تعداد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور میں جو 7ویں آسمان پر ہے ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہی نہیں، بیت المعمور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ جو
خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ہے، اور اس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اسی طرح ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیاں برابر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جس پر کوئی فرشتہ سجدے یا رکوع میں نہ پڑا ہوا ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. اور آسمان جو ہے بذات خود ان کی جو وسعت ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہم کر سکتے، تو کہاں یہ کہ وہاں پر پائے جانے والے فرشتے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے جو سائزز ہیں وہ بھی فرق ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، اور بعض فرشتے جو ہیں وہ ان کے 2 پر ہیں، بعض کے اس سے زیادہ، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ 600 پر بھی ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ڈسکرپشن بتائی ہے وہ یہ کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کو صحیح حالت میں نظر آئے تو پورے افق کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا اور ان کے 600 پر تھے. اب دیکھیں کہ ہمارا جو ایک جہاز گزرتا ہے اس کے 2 پر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز اور بہت ہیوج چیز ہے جو اوپر سے جا رہی ہے، حالانکہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس سے کہیں بڑی اور کہیں بلند ہے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یہ ہے کہ آخرت میں سور پھونکنے کے کام پر بھی ایک اور بڑے فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے، اور ہوا اور بارشوں کا انتظام بھی فرشتے کرتے ہیں. میکائیل علیہ السلام کا نام آتا ہے اس سلسلے میں. پھر یہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے معاملے کو ایک بڑے کارخانے کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. کسی بڑے کارخانے میں ایک طرف بہت سی بڑی بڑی اور پیچیدہ مشینیں ہوتی ہیں، انہی مشینوں سے وہ پیداوار نکلتی ہے جس کے لیے کارخانہ قائم کیا گیا ہے. مگر یہ مشینیں اپنے آپ نہیں چلتی، ان کو چلانے کے لیے بہت سے انسانی کارکن درکار ہوتے ہیں. چنانچہ ہر کارخانے میں بڑی تعداد میں انسانی کارکن سرگرم رہتے ہیں تاکہ وہ کارخانے کو اس کے مطلوب انداز پر چلاتے رہیں. اسی طرح کائنات کے عظیم کارخانے میں بے شمار فرشتے اس کو چلانے کے لیے مامور ہیں. مامور کا مطلب یہ کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا کریں، یعنی مقرر ہیں. دونوں کارخانوں میں صرف یہ فرق ہے کہ عام کارخانوں کے انسان کارکن دکھائی دیتے ہیں، یا یہ کہ عام کارخانوں کے انسانی کارکن دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کائناتی کارخانے میں کام کرنے والے فرشتے ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے. بس اتنا سا فرق ہے. تو انہوں نے بہت اچھی اگزامپل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ جیسے انسان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اس کائنات میں مختلف انتظامات پر مقرر ہیں اور وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں. اور فرشتوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے. اگر کوئی بھی شخص فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کو مانے یا اس کی کتابوں کو یا اس کے رسولوں کو یا آخرت کے دن کو یا تقدیر کو، لیکن اگر وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا یا فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی استاذہ، کسی نے کہا کہ میرے 7 سال کا بیٹا، اس نے مجھ سے فرشتوں کے بارے میں پوچھا. اچھا، تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اسکول کے بعد بتاؤں گی. تو الحمدللہ آج کے ٹاپک میں اتنی اچھی طرح سے وضاحت ہوگی تو آپ اپنے بچے کو وہ صحیح طرح ایکسپلین کر سکیں گے. الحمدللہ. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اندر قدرتی طور پر ایک شوق ہوتا ہے جنوں کے بارے میں جاننے کا، فینٹیسی ورلڈ کا، پریوں کی کہانیاں، اور وہ ہمیشہ اپنے امیجنیشن میں بیونڈ دس ورلڈ جانا چاہتے ہیں، اس ظاہری دنیا کے پیچھے جھانک کے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں ہے اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. لیکن عموماً ہم اس معاملے میں ان کے ایسے سوالوں پر جو معصوم بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ناسمجھی پہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دیتے ہیں. اور اس ڈانٹ ڈپٹ میں ایک وجہ اپنی جہالت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم دوسروں کو پتہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور خود سیکھنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے. استاذہ، یہ آسیہ نے پوچھا ہے کہ میری 8 سال کی بیٹی، مجھے اس نے پوچھا ہے کہ
کرامن کاتبین ہمارے اعمال کیسے لکھتے ہیں، تو اس کو کیسے اس کو واضح کروں؟ اس کو یہ بتائیں کہ جیسے تم اپنی کاپی پر بیٹھ کے لکھتی ہو تو اسی طرح کرامن کاتبین کے بھی اپنے رجسٹرز ہیں اور ان کے بھی اپنا ایک طریقہ ہے. استاذہ جیسے ریکارڈنگ کی بھی اگزامپل دی جا سکتی نا، جی ہاں کہ جیسے ہم دنیا میں ہر چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. بالکل. استاذہ یہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے؟ جی ہاں، کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے فرشتے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ایسا گھر جہاں پر تصویریں ہوں سامنے اور جہاں کتا ہو، اور اسی طرح اگر جیسے انسان اگر برہنہ ہو تو وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. اور انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگ بچوں کے نام بھی فرشتوں کے رکھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، بعض لوگ فرشتوں کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مشہور قاری جبریل بھی ہیں اور اسی طرح اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسانوں کے نام ہی ہوں اور اسرافیل اور اسرائیل نہ رکھیں. انہوں نے پوچھا کیا فرشتوں کے ایمان اور تقویٰ کا لیول بھی فلکچویٹ ہوتا ہے انسانوں کی طرح؟ نہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ہی چیز پر پروگرامڈ ہے اور وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے. یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ از اٹ ٹرو دیٹ فرشتے اللہ کے اذن سے انسانی شکل میں یا کسی جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آ سکتے ہیں. میں نے اس سوال کا جواب ابھی دیا ہے کہ بسا اوقات فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، جو حدیث جبریل مشہور ہے. یہ ایک دو کمنٹ اسٹوڈنٹ نے کیا کہ اگر ہم اس چیز پر پوری طرح یقین کر لیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے عمل انشاءاللہ اور بہتر ہو جائیں گے. بالکل، یعنی ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم کسی بھی وقت تنہا نہیں ہوتے، ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے موجود ہوتے، یعنی کرامن کاتبین، اور وہ ہمیں صرف اس حالت میں چھوڑتے ہیں جب ہمارے جسم پہ لباس نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتے، اور حفاظت والے فرشتے جو ہیں وہ اس وقت دور چلے جاتے ہیں. کافی سارے سوال ہیں تصویروں کے بارے میں، تو میرے خیال میں اگر یہ لوگ لیکچر سن لیں اسلام اور فوٹوگراف تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے وہ بہت دور بھٹک گیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہدایت کا ایک حصہ ہے اور ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں ہمارا یقین اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، ان کے ذمہ متعدد کام ہیں، اور جس طرح اللہ نے ہم سے چاہا ہے ہم ان پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں. جی استاد، بہت اچھے کمنٹس لکھے اسٹوڈینٹس نے. ان لکھا ہے کہ مین ہیز میڈ جسٹ اے پلان with 2 wings and man's achievements are great. Allah's creation of angels with 2, 4 to 600 wings travel like the speed of light. Human mind cannot match them. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں اور ہم انسان اس کے برعکس اس کی اطاعت سے نہ صرف منہ موڑتے ہیں بلکہ آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں. ماشاءاللہ دونوں ہی کمنٹ بہت اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی فہم اور سمجھ میں اور زیادہ برکت دے. کوئی اور کمنٹ؟ جی استاذہ، ان لکھا کہ I used to think کہ جنات and شیاطین are everywhere in our house, but now I am very happy to know that فرشتے are there too. الحمدللہ. اصل میں ہمارے ہاں جنوں اور شیطانوں کی باتیں ایسی کی جاتی ہیں کہ وہ پھر زیادہ ہمارے ذہن پر چھائے رہتے ہیں. استاذہ یہ ایک بہت اچھا کمنٹ لکھا ہے کہ The amal of angels show focus to know your role and work hard to fulfill without getting distracted. ویری گڈ. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی دل میں جو کام لگائے ہیں اور ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے ہم بھی اس کام کو پوری طرح سے انجام دیں اور پوری طرح فوکس رہا کریں. اور پھر انہوں نے لکھا کہ اگرچہ فرشتوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ فرمانبردار ہیں. ویری گڈ. ماشاء اللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے انہوں نے.
اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو فرشتوں کے بارے میں بتا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پہلا فرشتہ اور سب سے بڑا اس میں سے کون سا؟ سب سے بڑے فرشتے تو جبریل علیہ السلام ہی ہیں، لیکن یہ بات کہیں سے پتہ نہیں چلتی کہ سب سے پہلے کس فرشتے کو بنایا جائے. اور سازا یہ ایک اور اچھا کمنٹ لکھا کہ کل میں گھر میں اکیلی تھی، اکیلے ہونے کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اکیلی نہیں. الحمدللہ، یہ تو بہت ہی اچھی فیلنگ ہے. گڈ. اور انہوں نے لکھا انیس کے وی گیو آر کڈس سو مینی کانسیپٹس آف ماڈرن ورلڈ، اٹس گڈ ٹو آلویز میک دیم اویئر دیٹ اینجلز آر رائٹنگ وٹ ایور وی ڈو اینڈ دے آر اوبیڈینٹ کریشن آف اللہ. بالکل. سر ہم تفسیر سن رہے تھے نا تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک دن آپ کے بیٹے نے کچھ لکھ کے اس نے پھاڑ دیا تو آپ نے سے پوچھا کہ کیا پھاڑا نا، تو اس نے کہا کہ ایسے ہی تھا بس میں نے پھاڑ دیا. تو آپ نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ تم نے جو بھی لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور فرشتوں نے لکھ لیا. اور آپ نے کہا کہ یہ کہے کہ میں آ گئی. تو میرا مقصد اس کو یہ بات کہنے کا یہ تھا کہ بچوں کو صرف یہ کانسیپٹ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور فرشتے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. بالکل. تو مجھے چیز بہت زیادہ اچھی لگی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس کی اصلاح بھی کی اور ساتھ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ڈال دیا اور یہ چیز بھی ڈال دی کہ فرشتے ہر عمل لکھ رہے ہیں نا. بالکل، کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ کہاں تک جا سکتے ہیں، نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل. پھر اپنی زندگی کا کیا اعتبار ہے کہ ہم زندہ رہیں گے اور اپنے بچوں کی نگرانی کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی نگران بنائے ہیں انہیں کی نگرانی کا احساس رہنا چاہیے. جو ہم میں سے ہر ایک کی نگرانی کر رہے ہیں، ہماری بھی کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کی بھی کر رہے ہیں. بالکل. اور اگر اس نگرانی کا احساس رہے تو پھر انسان جو بھی کرے تو سمجھ کے کرے. پھر ایک اور اسٹوڈنٹ ہے بشرا، انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ہیو لرن دیٹ دیئر انکنڈیشنل اوبیڈینس اینڈ فلالیس مینجمنٹ. بہت اچھے الفاظ کا انتخاب کیا ہے انہوں نے. یہ دو چیزیں اگر ہم بھی اپنے لیے بطور اصول رکھ لیں، کیونکہ ہم الحمدللہ یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو مسلمانوں کا حال ہے وہ ہر جگہ کی مس مینجمنٹ کا ہے. خواہ وہ گھریلو سطح پر ہے، خواہ وہ کچن کے اندر ہے، یا وہ اپنے ڈیسک کے اوپر ہے، یا کمپیوٹر کے اندر فائلز میں ہے، یا کسی بھی جگہ پر. تو اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. بہت سی خواتین کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ اکثر بھولنے کا مسئلہ لگا رہتا ہے کہ وہ زیادہ تر وقت اپنی چیزیں ڈھونڈنے میں گزار دیتی ہیں. اور اگر مینجمنٹ اچھی ہو تو آپ اپنی ہر چیز اپنی جگہ پر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور بہت سا وقت بچ جائے گا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ صبح سورج نکلے گا، آپ کو پتہ ہے کہ سورج غروب ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی مثلاً اگر اپنا قلم ہے یا ضرورت کی چیزیں ہیں تو جہاں سے لی ہے، کینچی ہے، نیل کٹر ہے، سوئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ کی ضرورت کی ہوتی ہیں، اکثر لوگ اٹھاتے کہیں سے رکھ کہیں چھوڑتے پھر دوبارہ ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے. تو اس سے بہت سا نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ ہماری کنڈیشن ایک انپریڈکٹیبل رہتی ہے کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا اور پتہ نہیں کیسے چلے گا کام. اگر ہم ہر چیز اپنی اپنے ٹھکانے رکھیں تو اس میں بہت سا فائدہ ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں یہ چیز مجھے یہاں سے مل جائے گی. تو آپ کے کام میں ایفیشنسی بھی ہوگی، چستی بھی آئے گی اور وہ ایک فرسٹریشن نہیں ہوگی. تو استاذہ یہ کہہ رہی ہے، پوچھ رہی ہے کہ جب ہم خالی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم فرشتوں کو سلام کرتے ہیں. جی ہاں، فرشتوں کو سلام کرتے ہیں اور اس میں دعا سکھائی گئی ہے نا، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر آپ خالی گھر میں داخل ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. تحیات میں آتا ہے، سب کو آتی ہے یہ دعا، کیونکہ اس وقت انسان پر اپنے آپ ہی کو سلام کرے اور عباد اللہ الصالحین سے مراد یہاں پر اللہ کے فرشتے ہی ہوں گے، کیونکہ جب کوئی انسان نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فرشتے ہی سن رہے ہوتے ہیں ہماری باتیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں اجازت چاہتی ہوں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اندر باہر کو اپنی مرضی کا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.